پانی کا ایک قطرہ گرتا ہے ٹوٹی سے اور نیچے چپس کا فرش ہوتا ہے، وہ پتھر کی طرح ہوتا ہے سخت، لیکن کچھ عرصے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے جہاں ایک پانی کا قطرہ گر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر پانی کا قطرہ تواتر سے گرتا رہتا ہے تو وہ پتھر میں راستہ بنا لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر اللہ اللہ کا یہ نام تواتر کے ساتھ دل کے اوپر لیا جائے تو یہ دل میں بھی اپنا راستہ بنا لیا کرتا ہے، انسان کے دل میں راستہ بن جاتا ہے اور اللہ کا نام دل میں بس جایا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے تاکہ دل پہ اس کا رنگ چڑھ جائے، اس کا اثر آ جائے۔ تو ہمارے سلوک میں ابتدا میں اللہ اللہ کا ذکر کرواتے ہیں، پہلے 7 اسباق اس میں ذات کے ہیں، اس میں اللہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے مختلف لطائف کے اوپر۔ پھر اس کے بعد تحلیل کے اسباق ہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر، یہ تحلیل بھی افضل الذکر ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ تو یہ نفی اسباق کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ان اسباق میں ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ 3000 دفعہ یا 5000 دفعہ یا 7000 دفعہ انسان روزانہ لا الہ کی ضرب لگائے، اور اس کی اوپر کی حد کوئی نہیں ہے، کم کی حد تو ہے، اوپر کی حد نہیں ہے، جتنا مرضی لگائے۔ الحمدللہ اس وقت بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے معاملات بتاتے ہیں کہ ہم ایک دن میں 40,000 مرتبہ روزانہ تحلیل کا سبق کرتے ہیں۔ ہم ہی میں سے ہیں، اسی ماحول میں، ان کے لیے بھی یہی مصروفیتیں ہیں، ان کے لیے بھی یہی تقاضے ہیں، مگر ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے جس وجہ سے وہ اللہ کی یاد کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، اور ہم محبت کی وہ حرارت محسوس نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے، ہمارے لیے 3000 دفعہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ تحلیل کا ذکر ایسا ہے جیسے ایک آدمی کسی فرش کے اوپر جھاڑو دے دے تو گرد مٹی ساری صاف ہو جاتی ہے۔ یہ تحلیل بھی اسی طرح انسان کے دل سے ما سوا کے جتنے اثرات ہوتے ہیں سب کو مٹا دیتے ہیں۔ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں تفصیل لکھی ہے اور اس کے بعد ایک شعر لکھا ہے، فرماتے ہیں عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، جب انسان کے دل میں عشق کی آتش کا شعلہ اٹھتا ہے، ماں سوا معشوق سب کچھ جل گیا، تو معشوق کے سوا جو کوئی بھی ہوتا ہے سب کچھ جل جاتا ہے۔ عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، ماں سوا معشوق سب کچھ جل گیا، تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا، یعنی لا کی تلوار سے جو غیر حق تھا، اللہ کے علاوہ جو کوئی تھا سب ختم ہو گیا۔ تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا، دیکھیے پھر بعد اس کے کیا بچا، پھر بچا اللہ باقی سب فنا، مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا، اے عشق تجھے مرحبا ہو کہ تو نے ماں سوا کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا دل میں سے۔ تو لا الہ کی ضرب جب لگائی جاتی ہے تو دل صاف ہوتا ہے اور ماں سوا کی محبتیں دل سے نکل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے پہلے اللہ اللہ کا ذکر کروایا جاتا ہے، اس کے بعد تحلیل کے اسباق آتے ہیں تاکہ ماں سوا کی کامل نفی نصیب ہو جائے انسان کو۔ ویسے بھی حدیث پاک میں یہ لا الہ الا اللہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ، اعلیھا شہادت اللہ الہ الا اللہ وادناھا اماطۃ الاذی عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، یعنی ایمان کے 73 شعبے ہیں اور ان میں سب سے جو اعلیٰ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ اللہ کے ہاں اتنی اہمیت رکھتا ہے، اس کا ذکر کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صاحب نے فرمایا افضل الدعاء لا الہ الا اللہ، یعنی افضل دعا لا الہ الا اللہ ہے۔